اسٹارٹنگ جہاں سے ناشتے کی میز پر مکمل خاموشی تھی۔ محتشم بنا پر اتنی سہولت پہلے کبھی نہیں چھائی تھی۔ وہاں چار نفوس موجود تھے اور چاروں ہی خاموش تھے۔ وہ چاروں 7 دن بعد ایک ساتھ ٹیبل پر موجود تھے، پھر ان کے مابین خاموشی حائل تھی۔ حور نے پہلے حفصہ کی جانب دیکھا، پھر سبی کی طرف، اور ٹوسٹ کا آخری بائٹ لے کر اس نے ٹشو سے ہاتھ صاف کیے۔ ڈیڈ کی جگہ الیکشن میں لڑوں گی۔ کل پریس کانفرنس ہے جس میں اپوزیشن اور میڈیا کو یہ بات پتہ چل جائے گی۔ خاموشی ٹوٹی تھی۔ حفصہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سبھی کے حلق میں نوالہ اٹکا تھا۔ اور آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیوں؟ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ تم نے اتنا بڑا فیصلہ آخر کس سے پوچھ کے کیا ہے؟ حفصہ کے لہجے میں تلخی تھی۔ ڈیڈ یہی چاہتے تھے، آپ اچھی طرح جانتی ہیں، اور ان کے بعد کسی نہ کسی کو تو پارٹی سنبھالنی ہے نا۔ شامی صاحب ہیں نا سنبھالنے کے لیے، تم ان معاملات سے دور رہو۔ ہمیں نہیں کرنی کوئی سیاست۔ پارٹی شامی صاحب نے نہیں بنائی تھی، ڈیڈ نے بنائی تھی امی۔ وہ اس ملک کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنا آرام، سکون، اپنی فیملی، ہر شے کو اس ملک پر فوقیت دی ہے، اور اس کے باوجود بھی انہیں کیا ملا؟ حفصہ کے لہجے میں واضح افسردگی تھی۔ تم کوئی پارٹی جوائن نہیں کرنی ہے، ہمیں کوئی سیاست اور نہ ہی کسی کا بھلا کرنا ہے۔ اس سیاست نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے، وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ سبھی نے حور کو خفگی سے دیکھا۔ سائم تیزی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتا رہا، پھر ماتھے پر آئے بل درست کیے اور کرسی گھسیٹتا کھڑا ہوا۔ گل خان سے کہو گاڑی نکالے، اسکول سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ حور اور سبھی نے بیک وقت اسے جاتے دیکھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اور متعجب انداز ہوئی ہوئی۔ سبھی نے کندھے جھکائے۔ خیر تم بھی کالج جانا شروع کرو، کافی دن ہو گئے، بہت وقت ضائع کر لیا تم نے۔ وہ دوسرا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے اخبار کھول کر پڑھنے لگی۔ سبھی چند پل اس کے چہرے کے سامنے موجود اخبار کو دیکھتے رہی، پھر بولی، آپ ٹھیک نہیں کر رہی حور۔ میں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں سبھی۔ وہ چہرے کے سامنے سے اخبار ہٹائے بنا بولی، آپ بھول رہی ہیں آپ کو سیاست سے نفرت ہے۔ اب مجھے سیاست سے زیادہ کسی اور سے نفرت ہے۔ ہم دشمنیاں افورڈ نہیں کر سکتے حور۔ آپ سیاست اور حریفوں کو ہلکے میں لے رہی ہیں۔ ہلکا تو وہ مجھے لے رہے ہیں۔ وہ اخبار پڑھ کر ایک قدم آگے منتقل ہوئی۔ تو آپ نہیں مانیں گی، میں فیصلہ کر چکی ہوں سبھی، پیچھے ہٹنا مشکل ہے۔ مجھ میں اب کسی کو کھونے کا حوصلہ نہیں ہے حور۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ہونے کے لیے وہ ہمارے پاس کچھ رہا بھی نہیں ہے۔ میں یہ الیکشن ضرور لڑوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لہجہ اٹل تھا۔ سبھی گہری سانس لیتی، خالی کرسی کو تکتی رہی جہاں کچھ دیر پہلے وہ بیٹھی تھی۔ بٹ دا ہیل! محتشم کمال کی جگہ اس کی چھوٹی بیٹی اور محتشم الیکشن لڑ رہی ہے۔ برہان داؤد کی پیشانی پر بل آئے تھے۔ سیاست ایک نشہ ہے، اور نشہ کسی بھی چیز کا ہو برا ہوتا ہے۔ مجھے اندازہ تھا وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پارٹی کا کسی معتبر فرد کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کرے گا، لیکن یہ نہیں سوچا تھا وہ کل کی لڑکی ہی ہمارے مقابل آ جائے گی۔ بہرام داؤد نے سگار پیتے ہوئے لٹائے۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ برہان داؤد نے ٹاپ بڑھاتے صفحہ میں آبرو اچک گئے۔ ہم کانفرنس میں جائیں گے، برہام داؤد نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اور وہ ہماری سیاسی حریف ہے، محتشم کمال کی بیٹی۔ اس کی نفی کرنے کے بجائے آپ کہہ رہے ہیں ہم کانفرنس میں جائیں گے۔ عقل کا استعمال کرو برہان، وہ ہماری حریف اور دشمن ہے، یہ دنیا پر ظاہر کرنے والی نہیں ہے۔ وہ کل کی آئی لڑکی اتنی سیدھی نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ میں مانتا ہوں وہ سیاست کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن سیاست میں قدم رکھنے سے پہلے وہ میڈیا کے دباؤ سمیٹ چکی ہے، اور اب تمام سیاسی جماعتوں کی کانفرنس میں مدعو کر کے اس نے کھیل میں دوسرا پتا پھینکا ہے۔ ہم اس کی پیشکش کو ٹھکرا کر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی توجہ اپنی جانب مبذول نہیں کروا سکتے۔ میں اور حزام وہ غیر مرئی نقطے کو تکتے ہوئے بولا، مگر حزام کیوں؟ آپ تو جانتے ہیں نا؟ ہاں میں سب جانتا ہوں، وہ بھی جو تم ابھی نہیں جانتے۔ بہرام داؤد نے کوٹ کے کالر کو جھاڑا۔ برہان داؤد نے ثبوت کو دیکھا۔ اب آپ کیسی ہیں؟ کھانا کھایا کہ نہیں؟ بستر پر لیٹا وجود ساکت تھا۔ اچھا، نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھیں اور بتائیں میں کیسا لگ رہا ہوں؟ ساکت
وجود نے نگاہوں کو ذرا سی چمک دی مگر لب خاموش رہے۔ اچھا لگ رہا ہوں نا؟ اس نے اپروچ کا کر کوٹ کالر درست کیا۔ ابھی جا رہا ہوں، ایک بہت ضروری کام ہے، واپس آ کے آپ سے بہت سی باتیں کرنی اور کچھ دکھانا بھی ہے، لیکن آپ کو پسند آئے گا۔ اس نے جھک کر اس کی بچھانی پر بوسہ دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ آج کی کانفرنس میں آپ کے ساتھ میں کیوں نہیں جا رہا؟ کیا آپ وضاحت کرنا پسند کریں گے؟ کیونکہ حزام میرے ساتھ ہے، اس کا جانا ضروری ہے تمہارا۔ قیمتی پرفیوم کو پر سپرے کرتے ہوئے انہوں نے گردن گھما کر کہا۔ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں بابا جان؟ کل تک تو چیئرمین کے لیے میرا نام دینا چاہتے تھے۔ اس لیے کیونکہ کل تک میرے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں تھا، مگر آج ہے بہرام داؤد۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مستفسر ہوئے۔ یعنی آپ کو لگتا ہے حزام مجھ سے بہتر ہے؟ مجھے یقین ہے۔ انہوں نے لفظوں کو زور دیا۔ آپ ہمیشہ کی طرح اسے مجھ پر فوقیت دے رہے ہیں۔ برہان داؤد کا شکوہ کرنا تھا۔ ہاں دے رہا ہوں، کیونکہ اس کا عہد ہے، اور تم ملک کیا سمجھا دو گے؟ تم سے تو اپنی بیوی تک نہیں سنبھالے گا۔ بابا جان، آپ میری نجی زندگی کا سب الگ الگ رکھیں تو بہتر ہوگا۔ برہان داؤد نے دبا احتجاج کیا۔ کیا کرنا اور کیا کرنا ہے مجھے مجھ سے کہو برہان۔ وہ درست لہجے میں آگے بڑھے، کہتے آگے بڑھے اور پھر رک کر برہان داؤد کی جانب دیکھا۔ کانفرنس میں آنے کی حماقت مت کرنا، فیصلہ ہوا، تم جانتے ہو میرا کہاں پر خرچہ لگی۔ حزام از دی بیسٹ آپشن، انہوں نے تنبیہ کرتے ہوئے سر جھکایا۔ برہان داؤد نے سختی سے لب کھینچے۔ سیاہ رنگ کی لیموزین میں براجمان دو نفروں کی شخصیت اور شوق ایک جیسے تھے۔ مہنگی برانڈڈ کار، بیش قیمتی لباس اور سپر سب ایک ساتھ سوائے ایک شے کے۔ حزام داؤد کو نگاہوں سے باتیں کرنے کا شوق تھا، جبکہ بہرام داؤد کو نگاہوں کی زبان سے مزید قاصر سے۔ شیشے سے باہر دیکھتے اس نے کڑھائی پر چمک دی گھڑی کے ڈائل پر ہاتھ پھیرا۔ ان کے لبوں پر مالیہ خیز تبسم بکھرا۔ 4 دن میں لڑکی کہاں سے پیدا ہو گئی جس کا کل تک کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا؟ وہ استفہامیہ ہوئی نگاہوں سے بہرام داؤد کی جانب دیکھتا مخاطب تھا۔ محتشم کمال کی چھوٹی بیٹی ہے، یہ کہہ کر ہنگا بھرا، پھر توقف کے بعد گویا ہوئے۔ میڈیا اور خبروں سے کھار کھاتی ہے، سیاست اس کی ناپسندیدہ چیزوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آتی ہے۔ اس کا ایک مخصوص حلقہ بابا جن سے وہ ملنا اور بات کرنا پسند کرتی ہے، انجان لوگوں سے دور رہتی ہے۔ اس کی محبوب ترین ہستی میں سر فہرست شہری ہے اور اس کا اسٹال لیو ہے۔ محتشم کمال کے انتقال کے 3 ماہ قبل نیو یارک سے واپس آئی ہے۔ اس سے زیادہ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ چیری کون ہے؟ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ شاید کوئی قریبی دوست ہو، کلاس فیلو یا کوئی عزیز۔ بہرام داؤد نے کندھے اچکائے۔ تمام سیاسی حریفوں کو مدعو کر کے پریس کانفرنس کے اہتمام کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ محتشم کمال کی جگہ الیکشن لڑنا چاہتی ہے۔ بہرام داؤد کی بات پر مخالف کھڑے ہوئے پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ 3 ماہ قبل پاکستان آئی لڑکی جسے سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ ہمارے مقابل آئے گی؟ انٹرسٹنگ۔ تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے؟ انہوں نے گردن ذرا سی ٹیڑھی کی۔ جانتے ہو نا ہمارے لیے سیاست کس قدر اہم ہے، اور تمہیں اگلا وزیر اعظم منتخب ہونا ہے۔ بہرام داؤد نے یاد کروایا۔ حزام داؤد کے لب ہنے، نگاہیں بھی مسکرائی تھیں۔ دایاں بازو گھٹنے پر ٹکاتے وہ ذرا سا آگے ہوا۔ مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی تھی۔ چہرے پر سنجیدگی چھائی اور نگاہوں میں خاموشی۔ چند لمحے ان کی نگاہوں میں دیکھتے رہنے کے بعد وہ سر جھٹک کر سیدھا ہوا۔ کیا؟ بہرام داؤد نے ذرا سا دیکھا۔ بھورے بالوں پر ہاتھ پھیرتا وہ ایک بار پھر مسکرایا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو، کیا آپ سمجھے نہیں؟ بہرام داؤد نے سانس کھینچ کر گردن موڑی۔ ہال کے باہر مختلف نیوز چینلز نے اسے گھیر رکھا تھا۔ شامی صاحب نے فیصلہ برقرار رکھنے کی تجویز دی۔ اور محتشم، آپ نے یہ کانفرنس کیوں بلائی ہے؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ محتشم کمال کی موت ایک حادثہ نہیں بلکہ سازش تھی؟ ایک نیوز رپورٹر نے سوال کیا۔ جواب میں اس نے اپنے سن گلاسز سار کو پیشانی پر ذرا اٹکائے۔ صحافی آپ ہیں، خبریں دینا آپ کا کام ہے، میرا نہیں۔ اس کے جواب پر وہ شرمندہ سا ہوا۔ میم، عوام کا کہنا ہے کہ آپ کے والد سے زیادہ سیاست، شہرت اور کرسی سے محبت اس لیے ان کی وفات کے محض 1 ہفتہ بعد آپ نے کانفرنس منعقد کروائی۔ دوسرے صحافی نے چوٹ کی۔ اس کا جواب عوام جاننا چاہتی ہے یا آپ؟ اس نے چوٹ پہ چوٹ کی۔ اس سے قبل صحافی بہادر اس سے مزید سوال کرتا۔ شامی صاحب نے مہذب انداز سے نومول کوسچن کہہ کر جان چھڑوانے کی کوشش کی۔ حکم سیاہ لیموزین کے رفتے
کے اشارات میں دوسری طرف بھاگا تھا۔ مسٹر حزام داؤد، اور معتصم کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا وہ اس بار آپ کے مخالف الیکشن لڑیں گے؟ اور معتصم کے آگے بڑھتے قدم حزام داؤد کے نام پر ثابت ہوئے۔ صحافیوں کے سوال پس منظر کا حصہ ہوئے تھے۔ حزام داؤد ایک ہی نام اس کے سماعتوں سے بار بار ٹکرا رہا تھا، یوں جیسے وہ کسی ویرانے میں پناہ کبھی اس نام کو سن رہی ہو اور نام کی پکار پلٹ کر اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہو۔ کئی لمحے گزر جانے کے بعد اندر چلے اسے ساکت دیکھ کر احتشام ملک عرف شامی صاحب پکارا تھا۔ اس کا جی چاہا وہ پلٹ کر ایک بار حزام داؤد کو دیکھے مگر وہ نہیں پلٹی۔ بے اختیار اس کی نگاہیں اس کی کلائی پر چمکتے بریسلٹ پر گئی، پھر یکدم گردن سیدھی ہوئی، ناک کی سیدھ میں دیکھتی نفیس سیدھی سفید ہیل سے ماتھا جھٹکے پھیرتے اندر کی جانب چل دی۔ وہ اور متصل جذبات پر حاوی ہونے والی، پل بھر میں تاثرات کو بدلنے والی، لوگوں کی آنکھیں اور پوشیدہ راز پڑھ لینے والی، آمنے سامنے رکھی سفید چادروں سے پوشیدہ میزوں پر ایک دوسرے کے سامنے تھے، ایک دوسرے کے حریف تھے، ایک دوسرے سے انجان تھے، ایک دوسرے سے سخت نفرت کرنے والے، وہ دونوں صاحب، مگر وہ اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے کی صحیح نہیں سی تھی۔ کچھ کھیل انسان کھیلتے ہیں، کچھ کھیل قسمت انسانوں کے ساتھ، بعض لمحے زندگی کو اور معتصم کو وہاں نہیں ہونا تھا مگر وہ وہاں تھی، زندگی اسے وہاں کھینچ لے آئی تھی۔ پریس کانفرنس شروع ہوئی تھی۔ بہرام داؤد نے سرکار سلگایا تھا، احتشام ملک نے کوٹ کالر درست کیے، حزام داؤد نے پرسکون انداز میں کونے پر ٹکا کر تھوڑی کو عصبی سے انگلیوں کی پھولوں سے چھوا تھا، اور معتصم نے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پروس کیے تھے۔ کانفرنس کا آغاز اور معتصم صاحبہ سے ہوگا جن کے کہنے پر آج یہاں موجود ہیں۔ میڈم، احتشام صاحب کے مطابق آپ سیاست میں داخل ہونے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں اور اس مقصد کے لیے آپ پلان عمل بھی ترتیب دے چکی ہیں، کیا ان کا یہ بیان درست ہے؟ کانفرنس کا آغاز صحافی کے پہلے سوال سے ہوا تھا۔ کیمروں کا رخ متعارف براجمان اور معتصم کی جانب ہوا۔ بالکل صحیح سنا آپ نے، مگر سننے میں آیا کہ آپ کو سیاست سے لگاؤ نہیں ہے۔ آپ کے اور معتصم کمال کے مابین سیاست کو لے کر سرگرما کرنی ہوتی تھی اور آپ ان کو ہمیشہ سیاست چھوڑنے کا کہتے تھے، وہ بھی آپ سے خائف رہتے تھے، اس لیے آپ گھر چھوڑ کر نیو یارک چلی گئیں۔ کیا یہ بھی سچ ہے؟ صحیح سنا، لیکن لگتا ہے پورا ہوم ورک نہیں کیا آپ نے۔ میں گھر چھوڑ کر نیو یارک نہیں گئی تھی اور نہ ہی ڈیڈ مجھ سے خفا تھے۔ جواب کے ساتھ ساتھ ایک مشورہ بھی دینا چاہوں گی آپ کو۔ صحافی نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اپنا ہوم ورک پورا کیا کریں، کیونکہ جو اسٹوڈنٹ ہوم ورک پر توجہ نہیں دیتا وہ مار کھاتا ہے۔ صحافی کی پیشانی ارک آلود ہوئی، وہ بھی کیمرے کے سامنے۔ احتشام ملک نے ہنسی دباتے سرگوشی کی۔ ملک صاحب کنٹرول پلیز، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی میڈم، احتشام ملک فوراً سنجیدہ ہوئے۔ اب اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو کیا آپ اپنی بڑی ذمہ داری نبھا سکیں گی؟ کیا آپ خود کو اس عہدے کا اہل سمجھتی ہیں؟ اس عہدے کا اہل تو یہاں موجود کوئی دوسرا ہے بھی نہیں، لیکن میں اس عہدے کے لیے اہل بننے اور اپنی تمام ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کروں گی۔ حزام داؤد نے سختی سے جبڑوں پر زور دیا۔ مقابلے نے بڑی آسانی سے اسے نااہل قرار دیا تھا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا ابھی آپ کو اپنی سیاست پر ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے؟ ملک مسائل سے گھرا ہے اور ان مسائل کے حل کے لیے باقی سیاسی جماعت کے رکن زیادہ تجربہ کار ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا، کسی بھی کام پر ہوم ورک ضروری ہے ورنہ مار پڑتی ہے۔ بالکل، مار ہی تو کھا رہی ہے لیکن ہماری عوام، اس نے لفظوں پر زور دیا، غلط لیڈرز کا انتخاب کرتی ہے، اس لیے مار تو پڑنی ہے۔ اور جہاں تک بات تجربے کی ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے یکدم پوچھا، پھر غور سے گلے میں لٹکتے نیم کارڈ کو دیکھا۔ مہر علی، لبوں نے داغیا۔ ہاں تو مہر علی، آپ فی الحال تجربے کی بات نہ کر کے انہی تجربہ کار ذہین لیڈرز جیسے لیڈرز نے ہمارے ملک کے مسائل میں اضافہ کیا ہے، کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ اس نے صحافی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ حزام داؤد نے ہاتھ کا مکہ بنا کر دھیرے سے میز پر مار کر غصہ ضبط کرنے کی کوشش کی۔ بہرام داؤد نے پہلو بدلا، اور جن کو آپ تجربہ کار کہہ رہے ہیں وہ خود کو سیاست کو کتنا جانتا ہے یہ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ محض 6 سال سیاست میں رہ کر اپنے بڑوں کی سیاست کو اثبت کر کے کوئی تجربہ کار نہیں بن جاتا۔ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ پچھلے 15 سالوں سے ملک کی سیاست کو اپنا کیفیت سمجھا ہوا ہے؟ ان تجربہ کار سیاستدانوں نے اگر واقعیت کو سمجھا ہوتا تو آج ملک کے حالات بہتر ہوتے۔ صرف مجھے ہی نہیں، یہاں ہر شخص کو سیاست سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہاں حزام داؤد کا سب جواب دے گیا۔ تو اب چپکلی سے خوف زدہ ہونے والے ہمیں سیاست کرنا سکھائیں گے، ملک صاحب اور معتصم کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا صحافی اور کیمروں کی جانب دیتے ہوئے
दूसरे खूब था। छिपकली से डरने वाले ही अब आपको सियासत करना सिखाएंगे मिस्टर इस्लाम। और जहाँ तक बात खौफ की है तो आप इस वक्त मुझसे खासे खौफजदा दिखाई दे रहे हैं। माइंड योर लैंग्वेज। और हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ मगर आप अपना ख्याल रखिए। और लफ्ज़ों पर जोर देकर खुद को पुरसुकून रखते हुए बोला, तमाम तर गुफ्तगू में पहले निगाहें मिली थी। आप अगर अपनी हदूद फरामोश ना करें तो मैं भी अपनी हद में रहने को तैयार हूँ। कैमरे ने चारों तरफ से इन्हें घेर रखा था। दूसरे न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर्स को ब्रेकिंग न्यूज़ मिली थी। वहाँ मौजूद हर शख्स चंद लम्हे पहले शुरू होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस के मकसद को भूल चुका था। इसे सब से दांत भी थी जिन्हें अपने घर की खबर नहीं, जिन्हें सियासत नहीं, तो अपने सियासी जमात में शामिल अफराद के नाम नहीं, नाम से नावाकिफ हूँ। वो मुल्क संभाले मिस्ट्री। उसकी आंखों में वादा नापसंदगी थी और चेहरे पर निकल गया मुस्कुराहट। आपको सियासत से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में इस कदर दिलचस्पी क्यों है? लगता है मिस्टर हजाम दाव ने मुझ पर मेरी पार्टी को पूरी रिसर्च किया, आपको नहीं लगता? उसने कैमरे मैन की जानिब देखकर इस आबरू उचकाए तो वो पल भर को बढ़ाया। हजाम दाव ने एक टेढ़ी निगाह कैमरामैन पर डाली। मैं आपकी औरत होने का लिहाज कर रहा हूँ मगर आप हद से ज़्यादा तजावुज़ कर रही हैं। वो कुर्सी की पुष्ट छोड़ता जरा सा आगे हुआ और दाएं हाथ से सामने मौजूद मेज पर दीवार डाला जैसे वो उस पर बेकाबू आने को सही हो। भाईजान ने मौजूद कुर्सी पर बैठे बहराम दाऊद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धीमा कहने का इशारा दिया। अपने हदूद को भुलाने वाले दूसरों की हदूद का तोहीन करते अच्छे नहीं लगते। आप मेरी फिक्र छोड़कर अपनी फिक्र करना शुरू करें तो खुद की कामयाबी बेहतर तौर पर दिखाई देंगी। उसी का अंदाज में गोया चेहरे का रुख बहराम दाऊद की तरफ किया। आप ही ने कुछ समझाया चचा होने के नाते इतना तो हक बनता है आपका। ऐसा वाली पर मुल्क संभालने वाले को कतन सेब नहीं देता। कहीं ऐसा ना हो मैं अपने साथ मुल्क को भी ले डूबूं। हूँ। आप जानते हैं कि आज मुल्क और सियासत के बारे में जो मुझे सियासत का असबाब पढ़ाने चली हैं। आवाज़ ही मगर लहजा सख्त सख्त कनपटी की जगह तनी थी। कोई इन्हें ठंडा पानी ला दे और ऐसी कूलिंग बढ़ाएं ताकि ये कुछ पुरसकून हो। आप उसने उंगली उठाई। आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? उसने बात काटी। ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई मैदान जंग नहीं। और अभी तो सिर्फ मैंने इलेक्शन लड़ने की बात की है, जीत भी बाकी है। वो पुरसकून के अंदाज में बहतीस कर रहा जरा सुकून भी गारत कर गई। एहतशाम मलिक उसके करीब आकर सर पूछी कि मैडम हाथ हल्का रखें प्लीज़, आप पहली बार मीडिया के सामने हैं। अब हम पहली बार आपको देख रहे जबकि आसाम सैर सियासतदान नहीं, मोस्ट फेवरेट पर्सन भी वो हमें वक्त खबरों की जीनत बना रहता है। उसका स्टाइल, उसकी ड्रेसिंग लोग कॉपी करते हैं। उसकी और कैमरे की आपस में बहुत बनती है। वो पहला सियासतदान जिसकी मुस्कुराहट पर लोग बरसते हैं। अवाम उसके लिए जान देने को तैयार है। अवाम या लड़कियाँ, उन्होंने उसी अंदाज में सरगोशी की। एहतशाम मलिक ने गर्दन सीधी करके पेशानी हिलाई। एक ही बात है, एक ही बात नहीं है शाहरुख। एहतशाम की सरगोशियों का जवाब इन्हीं के अंदाज में देती वो सामने मौजूद कुर्सियों पर विराजमान साहब को समझ सकते हुए मजीद कोई सवाल हजाम दाद को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया था। ये लड़की समझ क्या रही है खुद को? दबे दबे गुस्से से फनकारा। बैठे रहो, बैठे रहो और खुद पर काबू रखो। वो कूद कर उसके नीचे चढ़ने लगा तो बहराम दाऊद ने उसके कंधे पर दबाव डाला, टालकर बैठने का इशारा किया। मीडिया के सामने क्रिएट मत करो, तुम्हें मोहताज रहना है। ऐसा कुछ नहीं करना जिससे तुम्हारी इमेज और हमारी पार्टी की साख खराब हो। हम इलेक्शन के इतने करीब इस तरह की हमाकत अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये लड़की, उसने सर को जरा सा खम देकर कहा, इसके बारे में हम फिर बात करेंगे। वो मुस्कुराते हुए कैमरे को पोज देते हुए बोले। तो ये थी आज की एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 1 जो है वो अपलोड कर दी गई है और उम्मीद है आपको एपिसोड 1 भी जो है वो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।